صحابی کو تیر لگ گیا تھا, نکالتے تھے تو چیختے تھے زور سے. آج کل کا جو جدید طریقہ ہے میڈیکل ٹیکنالوجی کا, وہ اس وقت نہیں تھا. انہوں نے کہا ایسا کرتا ہوں, نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. نماز میں کھڑے ہو گئے اور تیر کو نکال لیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, میں اس ویڈیو کے اندر جو علامہ جلال الدین قاسمی صاحب نے ایک صحابی کے تعلق سے جو کہا ہے کہ صحابی کے پیر میں تیر لگا تو نکالتے وقت چیختے چلاتے تھے, تو مشورہ کر کے جب وہ نماز کی حالت میں ہوئے تو نماز کی حالت میں ان کے پیر سے تیر کو نکال لیا گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا. کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا, نماز کی حالت میں تیر کو نکال لیا گیا. تو جب میں نے اس بارے میں چھان بین کی, تحقیق کی, تو پتہ چلا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے. ہم نے جب تلاش کیا تو ایک تو اس کی سند نہیں ملی, اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کے واقعات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب لڑائی میں ان کے تیر لگ جاتے تو وہ نماز ہی میں نکالے جاتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ ران میں ایک تیر گھس گیا, لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی, نہ نکل سکا. آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہوں, نماز میں جب بیزی ہوں, اس وقت نکالا جائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نفلیں نماز شروع کیے اور سجدہ میں گئے تو ان لوگوں نے اس کو زور سے کھینچ لیا. نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس مجمع دیکھا, فرمایا کہ کیا تم تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو ہم نکال چکے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے خبر ہی نہیں ہوئی. تو یہ جو واقعہ ہے یہ کافی تلاشنے کے بعد مجھے حدیث کی کسی مستند و معتبر کتاب میں نہیں ملی. یہاں تک کہ کسی بھی قسم کی صحیح, حسن یا ضعیف وغیرہ کسی بھی شکل میں مجھے اس کی سند نہیں ملی. البتہ اہل تصحیح کی بعض کتابوں میں جیسے ارشاد القلوب لحسن ابن محمد الدیلمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22 میں بغیر سند کے ذکر کیا گیا ہے, جبکہ سند سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الاسناد من الدین, کہ سند دین میں سے ہے. اگر سند نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا وہ کہتا. تو جو چیزیں بغیر سند کی ہیں, اس طرح کے واقعات صحابہ کی طرف یا اسی طرح سے جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں, اگر اس کی سند نہیں ہے تو بظاہر وہ بات من گھڑت کہلاتی ہے. بے سند چیز من گھڑت کہلاتی ہے اصولی طور سے. اور علامہ جلال الدین قاسمی صاحب کو چاہیے تھا کہ اس واقعے کی سند کے بارے میں تحقیق کر لیتے, جانچ پڑتال کر لیتے, پھر اس واقعے کو بیان کرتے. لیکن میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, میں اپنے اکثر تحقیقی ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ کسی کی بھی بات ہو, چاہے کوئی مفتی ہو, عالم ہو, علامہ ہو, کوئی بھی ہو ڈگری یافتہ, دنیا کے معاملے میں تو ہم تحقیق کرتے ہیں, چھان بین کرتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں ہم آنکھ بند کر کے ایسے شخص کی بات کو مان لیتے ہیں, ایکسپٹ کر لیتے ہیں.
جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو حکم دیا ہے جانچ پڑتال کرنے کے لیے, چھان بین کرنے کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی معاملات کے اندر چھان بین تو کرتے ہیں, لیکن اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دین کے معاملے میں بھی, چاہے وہ صحابہ کے واقعات کی بات ہو, چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بات ہو, اس کی سند کی جانچ پڑتال چھان بین ضرور کریں. بغیر تحقیق کے, بغیر چھان بین کے اس طرح کی بات ایک دوسرے کو فارورڈ نہ کریں. جیسا کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے, اس طرح کے لوگ اقوال بغیر دلیل کے ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہیں. اس بارے میں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ذرا ہم اس بارے میں چھان بین کر لیں. اللہ رحم اللہ, اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر رحم کرتا ہے وہی چھان بین کرتا ہے, ورنہ اکثریت ہے لوگوں کی کہ آنکھ بند کر کے اپنے اپنے مولویوں کی تقلید میں کہ یہ بڑے علامہ ہیں, ڈگری یافتہ ہیں, جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے, آنکھ بند کر کے اس طرح کی باتوں کو لے کر کے اور لوگوں میں فارورڈ کر رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں, جبکہ یہ غلط ہے. تحقیق کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو چھان بین کرنے کی, تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.